الحمد لله الذي خلق الخلق الذي خلق كل شيء فقدره الذي خلق فسوى نسلم ونصلي على سيد الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز اور مکرم قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، حاضرین سامعین مسلمین مخلصین موحدین حضرات، السلام علیکم. آج کی اس عظیم الشان محفل اور مجلس کے حسین انعقاد پر میں اپنی طرف سے دلی طور پر اپنے بھائی معزز اور مکرم جناب محمد انعام قریشی صاحب اور محترم جناب حافظ انس معاویہ صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے مختصر عرصے کے اندر اور وقت کے اندر اس مسجد کی تعمیر اور ترقی کے اندر دن اور رات ایک کر کے مسجد فیضان توحید کے نام پر آپ حضرات نے اس کی بنیادیں کھڑی کر کے یہاں تک پہنچایا، اور مجھے اس بات کا علم ہے
کہ آپ تنے تنہا تھے، ہر طرف سے مخالفت، ہر طرف سے رکاوٹیں، لیکن اس مسجد کا وجود اور مختصر عرصے میں اتنی تعمیر، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا کیا ہے؟ میرے رب کا فضل ہے، چونکہ یہ گھر اس نام سے تعمیر کیا گیا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یہاں سے توحید کا سبق ملے گا اور توحید کے جام پلائے جائیں گے۔ آج کی مختصر محفل اور مجلس کے اندر ہماری جماعت کے عظیم مبلغ نوجوان خطیب، ابھرتا ہوا ستارہ جو ضلع خانیوال سے تشریف لا چکے ہیں، ہم صرف ان کی خاطر یہ سارا وقت کلوز کر کے ان کو دینا چاہتے ہیں۔ میں بیان کے ارادے سے نہیں آیا، میں صرف انتظام کے ارادے سے آیا ہوں اور اپنے مہمان کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ تو دوستوں کی خواہش پر کہ جب تک مہمان آتے ہیں اسٹیج پر دو چار کلمات آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تھکے تو نہیں؟ ابھی آپ نے تھکنا نہیں ہے، چونکہ آپ کے قیام کا بھی انتظام ہے اور طعام کا بھی انتظام ہے، اس لیے آپ حضرات گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ آخر دم تک، دعا تک آپ حضرات نے یہاں بیٹھنا ہے اور جلسے کی کامیابی اور کامرانی کی دعا کر کے کھانا کھا کے آپ نے جانا ہے، اس سے پہلے آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ حضرات نے جتنی وقت نکالا ہے، جتنی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے، جب بندہ اتنی محنت کرتا ہے تو بندے کو صلہ اس وقت ملتا ہے جب بندہ رب کے حضور دعا کرتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اب تو دعا بھی ہے، ساتھ دوا بھی ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے مقدر میں ہوں تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اب کیا خیال ہے، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں؟ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ کی تفسیر اور تشریح کے اندر میں صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا تاکہ مختصر 10-15 منٹ کے اندر آپ کو میری لمبی اور طویل گفتگو کا خلاصہ سمجھ آ جائے۔ جب بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اللہ کی توحید میں شک کی گنجائش نہیں ہے، ریب کی گنجائش نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، یکتا ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، اس کی الوہیت ہے، اس کی ملوکیت ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی احدیت ہے، ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے، جلال و جمال کے لحاظ سے اللہ ہر لحاظ سے منزہ ہے، مبرہ ہے، معلا ہے، مزکا ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، مولا ہے، شاہ دولا ہے، آقا ہے، داتا ہے، مأوا ہے، ملجا ہے۔ اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات میں نہ کوئی پیغمبر شریک ہے، نہ کوئی انسان شریک ہے، نہ کوئی جن شریک ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی سراج منیر ہے، نہ کوئی نذیر و بشیر ہے، نہ کوئی امیر و عظیم ہے۔ اللہ ہر لحاظ سے شریکوں سے پاک ہے۔ یہ مسئلہ کیوں ضروری ہے اور یہ مسئلہ شک سے پاک کیوں ہے؟ اس مسئلے کی اس روئے زمین پر جس ہستی نے گواہی دی ہے اس کی گواہی میں شک نہیں ہے، اس لیے رب کی توحید بھی شک سے پاک ہے۔ جب رب نے اپنی توحید کا اعلان کیا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں
اگر دلیل پوچھنی ہے تو میرا محمد سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری توحید کا گواہ ہے، یہ میری توحید کا گواہ ہے، اور کوئی دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہوتا جب تک اس کا گواہ سچا بھی ہو، پکا بھی ہو، مضبوط بھی ہو، مربوط بھی ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس روئے زمین پر میرے محبوب سے زیادہ میرے نزدیک سچا کوئی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیوں؟ اس کے گواہ جو ہے محمد الرسول اللہ، وہ اتنے سچے ہیں کہ ان کی صداقت اور گواہی میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اگلا مرحلہ، جب اللہ کی توحید کے لیے گواہی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ نے زمین سے آمنہ کے لال کا انتخاب کیا کہ لوگوں یہ میرا گواہ ہے، انا ارسلناک شاہدن، میں نے اپنا شاہد بنایا، اپنی توحید کا گواہ بنایا۔ اور جب آمنہ کے لال نے زمین پر دعویٰ کیا انی رسول اللہ الیکم جمیعہ، میں ساری کائنات کا رسول بن کر آیا ہوں، میں ساری کائنات کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور اللہ نے مجھے اپنا محبوب بھی بنایا، مطلوب بھی بنایا، معصوم بھی بنایا، مخدوم بھی بنایا، اللہ نے اپنا شاہد بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، بشیر بھی بنایا، اور سراج منیر بھی بنایا۔ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے اللہ کی توحید کی گواہی کے لیے کسی گواہ کا ہونا لازمی ہے، اسی طرح آمنہ کے لال کی رسالت کے لیے گواہ کا ہونا۔ عرش برین والے خدا کی گواہ کا زمین پر گواہ بنا آمنہ کا لال، اور جب آمنہ کے لال نے رسالت کا دعویٰ کیا تو گواہ بنا صدیق اکبر، گواہ بنا فاروق اعظم، گواہ بنا عثمان غنی، گواہ بنا علی المرتضی، گواہ بنا حسن، گواہ بنا حسین، گواہ بنا حضرت ابو سفیان، گواہ بنا حضرت امیر معاویہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر سچا ہے، اس کی نبوت اور رسالت سچی ہے، یہ دعویٰ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے پیغمبر کی صداقت کو جانچنا چاہتے ہو تو صدیق کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ صدیق کی سیرت کو سامنے رکھا، صدیق اکبر کی بصیرت کو سامنے رکھا، صدیق اکبر کی زندگی کو آگے رکھا۔ ہاں، صدیق کی صداقت رسالت کی گواہ ہے، فاروق کی عدالت رسالت کی گواہ ہے، عثمان غنی کا حیا رسالت کا گواہ ہے، علی کی شجاعت یہ رسالت کی گواہ ہے، حسین کی شہادت یہ رسالت کی گواہ ہے، ہاں حضرت حسن کی خلافت یہ رسالت کی گواہ ہے، اور امیر معاویہ کی سیاست آمنہ کے لال کی رسالت کی گواہ ہے۔ اللہ کی توحید سچی تب ہوتی ہے جب آمنہ کے لال کو بندہ سچا مانے گا، اور آمنہ کے لال کی نبوت تب سچی ہوگی جب آمنہ کے لال کے گواہ صحابہ کرام کو سچا مانا جائے گا۔ جب آمنہ کے لال کے گواہوں کا ذکر آیا تو رب فرماتا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ اللہ کریم فرماندے اے میرے پاک پیغمبر، جنہ جنہ نے زمین تے تیری نبوت دیاں گواہیاں دیتیاں، جنہ جنہ نے تیری سچائی دے اتے اپنا مال تے جان نچھاور کیتا، اے میرا پیغمبر میں تینوں دساں جتھے میں تیریاں مثالاں بیان کیتیاں تیرے گواہاں دیاں مثالاں بھی نال ہیں، جتھے میں تیرا ذکر کیتا ہے
اتھے تیرے گواہاں دا ذکر بھی کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کی توحید کا ذکر آئے گا تو آمنہ کے لال کی گواہی کا تذکرہ ضرور ہوگا، اور جہاں آمنہ کے لال کی رسالت کا ذکر آئے گا وہاں صدیق کی صداقت کو ماننا پڑے گا، فاروق کی عدالت کو ماننا پڑے گا، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور سعید، ابو ہریرہ، یہ جتنے ہیں عشرہ مبشرہ ہیں، چھوٹے بڑے ہیں، مہاجر ہیں، انصاری ہیں، جو میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ بن گئے ہیں، ان تمام گواہوں کا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ساتھ ساتھ کیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جیسے اللہ کی توحید کو سچا ماننے کے لیے محمد الرسول اللہ کی سچائی کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کو سچا ماننے کے لیے میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہوں پر ایمان لانا ضروری ہے. گواہ سچے نہیں ہیں تو کیس کس طرح سچا ہوگا؟ توجہ ہے؟ اللہ فرماتے میں نے اپنے پیغمبر کو ایسے گواہ دیے جن کی صداقت کی قسمیں میں خود عرش برین سے اٹھاتا ہوں کہ میرا پیغمبر اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، اولئک كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك هم المؤمنون حقا. یہ صحابہ کرام کی گواہی کون دے رہا ہے؟ میرے نبی نے گواہی دی توحید کی، میرے پیغمبر نے گواہی دی رب کی توحید کا گواہ میرا پیغمبر، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، اور صحابہ کی صداقت، ایمان، شرافت، سیاست، قول، فعل، عمل، سیرت، صورت، بصیرت، ان کے عدل، انصاف، ان کی ہر ایک معاملے میں اگر ان کی کسی نے گواہی دی ہے تو عرش پر خود رب گواہ بنا ہے. اور رب جن کے ایمان کی گواہی دے ان کے ایمان میں شک، جن کی سچائی کی گواہی دے ان کی سچائی میں شک نہیں ہو سکتا، چونکہ صحابہ کا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ جیسا کائنات میں سچا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی توحید کا گواہ آمنہ کا لال ہے، روئے زمین پر آمنہ کے لال جیسا سچا کوئی نہیں ہے، اور آمنہ کے لال کی نبوت کا گواہ صدیق اکبر ہے، اس سے بڑا کائنات میں سچا بولو. اگر صدیق کی صداقت میں شک ہے تو ہر چیز میں شک پڑ گیا. صدیق تو وہ ہے جو حضرت فاطمہ کے نکاح کا گواہ ہے، صدیق تو وہ ہے جو حضرت علی کی بارات، حضرت علی کا باراتی ہے، صدیق تو وہ ہے جس نے
حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی کی شادی کے اندر گواہی دی ہے، اگر کسی کے نکاح کے گواہ مشکوک ہو جائیں، نکاح پکا ہوگا؟ نکاح کب پکا ہوتا ہے؟ جب اس کے گواہ سچے کھرے پکے ہوں۔ تو آپ کو بتلاؤں، اگر فاطمہ سے محبت ہے تو فاطمہ کے نکاح کے گواہ کو جھٹلانے کی کوشش نہ کرنا، ان پہ شک کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر شک کرو گے تو معاملہ دور نکل جائے گا۔ اگر معاملے کو کلوز کرنا چاہتے ہو، فاطمہ سے محبت ہے، علی سے محبت ہے، حسن سے محبت ہے، حسین سے محبت ہے، آل رسول سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، تو صدیق کی صداقت کو ماننا لازم اور ضروری ہے۔ تب اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اے میرے پیغمبر، جتھے تورات وچ میں تیرا ذکر کیتا ہے، تیرے گواہاں دا ذکر بھی نال کیتا ہے، جتھے انجیل وچ میں تیرا ذکر کیتا ہے، تیرے گواہاں دا ذکر بھی نال کیتا ہے، جتھے میں قرآن پاک دے اندر تیرا ذکر کیتا ہے، تیرے یاراں دا ذکر بھی نال کیتا ہے، تیرے وفاداراں دا ذکر بھی نال کیتا ہے، تاکہ کوئی بندہ انج نہ کہ او ہورن تے اے ہورن، شک دیاں نظراں نال، شک دیاں نگاہاں نال کوئی نہ ویکھے۔ جیڑی نظر نال محمد دے متھے نو بندہ ویکھے، اسے نظر نال صدیق اکبر دے چہرے در بھی ویکھے۔ اگر کوئی بندہ کوڑیاں نظراں نال صدیق در چا ویکھے، کوڑیاں نظراں نال علی در چا ویکھے، تو اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او کائنات والیو، میں تانوں دسدا پیاں، آؤ میں تواڈے واسطے ایک عام قانون بیان کرا، لا تؤذونی فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی، اللہ تتخذوا من بعدی غرضا۔ اللہ دے پیغمبر فرمانے میں توانو اللہ دا واسطہ دے کے جا رہا، میری امت والے ہو، او میرا کلمہ پڑھن والے ہو، او میرا دم بھرن والے ہو، میں توانو اللہ اللہ فی صحابی، اپنیاں پرتا نہیں دیتیاں، اپنیاں سفارشاں نہیں کیتیاں۔ آمنہ دے لال نے سفارش صدیق دی کیتی ہے، سفارش فاروق دی کیتی ہے، سفارش عثمان دی کیتی ہے، سفارش علی دی کیتی ہے، سفارش حسن دی کیتی ہے، سفارش حسین دی کیتی ہے، سفارش معاویہ دی کیتی ہے، سفارش ابو سفیان دی کیتی ہے، سفارش ابو ہریرہ دی کیتی ہے، سفارش طلحہ دی کیتی ہے، سفارش نعمان بن حارثہ دی کیتی ہے، سفارش مہاجرہ دی کیتی ہے، سفارش انصاریہ دی کیتی ہے۔ اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے متا میرا حیا کر ونجو، میں تانوں آدھا خیال کرنا کہ میری عزت کرنی ہے تو میرے یاراں دے ترچھیاں نگاہاں نال نہیں ویکھنا، کہ میری نبوت یقین کرنا ہے، میرے گواہاں نو شک دی نگاہ نال نہیں ویکھنا، میرے صحابہ تے میرے بعد تنقید نہ کرنا، تنقیس نہ کرنا، انہاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا کرو، انہاں دی سیرت دے اندر عیب نہ کڈے کرو۔ اللہ فرماندا ہے جے عیب ہوئے آتا میں محمد دا گواہ نہ بناواں، جے شک والی گل ہوئے تا نبی دی رسالت دا میں گواہ نہ بناواں۔ جدا میں گواہ بناون لگا اس ویلے میں اعلان کر کے آکھیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی،
میرا پاک پیغمبر جنہاں نو میں چون چون کے تیرا گواہ بنا کے لے آندا ہے انہاں دے دلاں دا میں امتحان لیا انہاں دے اندر بھی دیکھیا تے انہاں دے باہر بھی دیکھیا انہاں دا ظاہر بھی دیکھیا تے باطن بھی دیکھیا انہاں دا قول ہی دیکھیا تے فعل بھی دیکھیا انہاں دا ماحول بھی دیکھیا تے قول بھی دیکھیا اللہ فرماندا ہے جے میرے کولوں پوچھے میرا محمد رسول اللہ اے اندروں بھی صاف ہیں تے باہروں بھی صاف ہیں انہاں دے اندر باہر دیاں گواہیاں تے صفائیاں کہہ دیتی ہیں ہو بولو جس جماعت کا گواہ خود اللہ بن جائے اس جماعت کی صداقت اور سچائی میں شک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اگر کوئی دنیا کا انجینئر شک ڈالے صحابہ کے اندر کوئی دنیا کا انجینئر شک ڈالے تو اس کو بولو حضرت آپ جا کے پائپ فٹ کریں حضرت آپ جا کے نلکے لگائیں آپ مکانوں کے نقشے بنائیں آپ سنٹری کی دکان کھولیں صحابہ کی گواہیاں تو 1500 سال پہلے ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہیں ایسی کتاب ہمارے پاس ہے جس کتاب میں شک نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں میری توحید میں شک نہیں ہے میرے نبی کی رسالت میں شک نہیں ہے میرے نبی کی رسالت کے گواہوں میں شک نہیں ہے کیوں شک نہیں ہے جس کتاب میں توحید کا ذکر آیا جس کتاب میں نبوت کا ذکر آیا جس کتاب میں نبوت کے گواہوں کا ذکر آیا اس کتاب کی ابتدا میں نے اعلان کر دیا ذالک الکتاب او پنڈ گا کھڑے آلے آج اگلی آیت تساں پڑھو متا کسے ذاکر دی گل سن کے شک وچ پے جاؤ متا کسے مولوی دی گل سن کے شک وچ پے جاؤ متا کسے مؤرخ دی گل سن کے شک وچ پے جاؤ اے تانوں نشانی دساں صحابہ دے خلاف جس بندے گل کرنی ہے اس تاریخ دا سہارا لینا ہے اور صحابہ نال جس ایمان تے محبت دا دعویٰ کرنا ہے اس کولو رب دا قرآن ہے صحابہ دے دشمن کولو تاریخ ہے تاریخ نو اٹھا کے تاریخ نو سینے نال لاون والے نو دوواں نو جہنم وچ پا دیویں تے قرآن نو سینے نال لا کے جنت ٹر جاویں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت اشاعت التوحید و سنت ہاں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو جمعیت اشاعت التوحید و سنت کے علماء خطباء مبلغین مناظرین ان سے آپ کو یہ سارے عنوان ملیں گے توحید کا عنوان ملے گا قرآن کی دلیل کے انبار لگائیں گے رسالت بیان کریں گے قرآن کی دلیل کے انبار لگا دیں گے عظمت صحابہ پہ بات کریں گے قرآن پیش کریں گے ختم نبوت پہ بات کریں گے قرآن پیش کریں گے اور صحابہ کی عظمت اہل بیت کی عظمت بیان کریں گے تو قرآن کا سہارا لے کے بات کریں گے چونکہ اشاعت توحید و سنت کول سب تو پہلی دلیل رب دا کتاب اللہ دلیلنا سب تو پہلی دلیل ساڑی کیڑی کتاب ہے بولو رب کعبہ کی قسم پنڈ گاکھڑے کی سرزمین پہ ایک چیلنج کر کے جا رہا ہوں صحابہ کا دشمن 6600 سے زائد قرآن کی آیات ہیں ایک آیت صحابہ کے خلاف نہیں دکھا سکتا مجھے اگر قرآن کے ہر پارے میں کوئی بندہ شرط لگائے کہ صحابہ دکھاؤ میں قرآن کے 30 پاروں میں صحابہ کی عظمت دکھاؤں گا اس سے بڑی بات تو اور یقین آ گیا ہے تھکتا نہیں گئے یہ تھکے ہو تو آنکھو جزاک اللہ جو نہیں تھکے آنکھو ماشاءاللہ اللہ اللہ فی اصحابی پھر اللہ دے پیغمبر فرمان اللہ تؤذونی فی اصحابی او لوگو دھیان کرنا
بیان کرنا میں محمد پاک نو صحابہ دے متعلق تکلیف نہ دیونا انہاں دا گلہ کیتا تا دل میرا دکھایا انہاں تے تنقید کیتی تا مینوں ایذا دیتی تے جڑا محمد پاک نو تکلیف دے وے او کدے اللہ دے ہاں جنت دا حقدار نہیں ٹھہرایا جاندا اللہ دے پیغمبر نے تیرے میرے واسطے قانون بیان کیتا کہ صحابہ دے متعلق مینوں تساں تکلیف نہیں دینی ول صحابہ نو فرمایا او میرے یارا لا تؤذونی فی ابا بکری ابو بکر اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ کر دے بشری تقاضے کے ماتات اگر ابو بکر سے زیادتی ہو جائے تو میں محمد تمہیں کہتا ہوں میرے صحابہ میری وجہ سے ابو بکر کو معاف کر دینا اور امت کو کہتے ہیں میری وجہ سے میرے یاروں گواہوں کو معاف کر دینا لا تؤذونی فی اصحابی اللہ دے پیغمبر نے جنہ لوگاں دیاں پرتاں تے سفرشاں کیتیاں او جماعت محمد الرسول اللہ او اصحاب محمد الرسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر دی جماعت تے ساتھیاں تے اصحاب دے ہوتے اس وقت یقین کرنا ہے کہ اللہ نے روح زمین تے چون چون کے موتی تے ہیرے اپنے پیغمبر دی نبوت دے جھنڈے تلے کٹھے کیتے ہیں تے واللہ فرمایا میرا پیغمبر اے ایو جے میں چون کے آیا اے تساں لوگاں نو آتے پائیو کہ تساں صحابہ دے بارے مینوں تکلیف نہیں دیونی تے میں توانو آدھا پیا لا تطردہم اے میرا پیغمبر انہوں جھنک نہیں دیونی اے تیری محفل چاوین تا اللہ انہاں دا سفارشی ہے اے تیری محفل چاوین تا محمد انہاں دا سفارشی ہے امت دے اگے محمد نے سفارشاں کیتیاں محمد پاک دے اگے صحابہ دیاں اللہ سفارشاں کیتیاں اے گلنا تے نہ مکان آلیاں ساڑھے مہمان آگن جنہ دی انتظار ہے میں جو کچھ آکھے ہے تو سنے اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ تمام ساتھی جس طرح میں پہلے عرض کیتا کہ پوری توجہ نال دعا تک اتھے رہ سو الدعا مخ العبادہ اے جو کچھ تساں اتھے بیٹھے ہو اے دا نا عبادت ہے اے دا نا کیوے ایدہ نا عبادت اس محفل چ بیٹھنا ایک ایک گھڑی توڑی عبادت لکھی جا رہی ہے تے وال آپ نے فرمایا الدعا مخ العبادہ عبادت دا نچوڑے کہ جدہ عبادت دا اختتام ہوئے وال اللہ کو لو بدلہ لے کے گئے کرو وہ بدلہ ہونا دعا دی شکل دے اندر آخر دے اندر ساں ایک دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک اس مرکز نو تا دم زیست قائم اور دائم رکھے اور اس مرکز نو توحید و سنت دا مرکز بنائی رکھے اور اے بھی توڑے ذہن نشین کر لواں کہ اے بندہ تنے تنہا اس نوبت تک پہنچائے اس تو اگے ساڑا او دے نال رال کے معاون بڑھنا ضروری ہے کہ نہیں کیا خیال ہے انشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ جڑا مولوی آکھے وہ کدے بیان کرنے نہیں آیا تے جس انشاءاللہ دا وعدہ کیتا اس بھی کدے روپیہ نہیں دیتا اس واسطے نال ماشاءاللہ بھی آکھیا کرو انشاءاللہ ماشاءاللہ کٹھے رال کے آکسو تا انشاءاللہ رب دے طرف توفیق مل سی جنہ جنہ دوستانو اللہ ہمت دیتی ہے محترم انعام قریشی نال رابطہ کر کے او دا اکاؤنٹ نمبر لے کے جتھے جتھے کوئی بندہ بیٹھا ہے جتھوں آیا ہے اس چیز نو اپنا فریضہ سمجھو کہ اس اللہ دی توحید دے مرکہ دے چسا حصہ پاؤنا ہے اصل صدقہ جاریہ اے ہے
کل خانیاں تے زور نہ دیتا کرو، جمعراتاں چلیسواں تے پیسہ ضائع نہ کیتا کرو۔ اگر اپنے مرحومین نو بخشواونا چاہندے ہو، انہاں تک کوئی گل پہنچاونا چاہندے ہو تا ایہو جے مراکز دے اندر حصہ پایا کرو، تاکہ توانو زندیاں نو بھی ثواب ملے تے مردیاں نو بھی ثواب توڑے عمل دا پہنچے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔